سفید ٹراؤزر پہ بلو شرٹ پہنے جو کافی کھلی تھی، کھلے سلکی بال اور شرٹ پر لگا لوگو ہسپتال کے نام کے نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ ڈری سہمے چلتی جلتی ایک شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نفسیاتی بیماری کی کیئر کرنے والا ہسپتال ہر روز کئی کہانیاں دیکھتا تھا، مگر اس لڑکی کہانی سے بے خبر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کی حالت سامنے میں پریشانی پیش آ رہی تھی۔ پچھلے 3 سال سے وہ اس ہسپتال میں تھی، مگر ابھی بھی وہ دورے پڑنے پر پہلے جیسی ہو جاتی۔ وہ کھڑی آئینے کو گھوری تھی، دیکھتے دیکھتے اس آئینے میں اس شخص کا عکس آ گیا جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ پہلے انسان دوسروں کو برباد کرتا ہے، وہ دکھی سوچنے لگی۔ پھر خاموشی چھائی، نظریں سامنے کھڑے شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پھر خود برباد ہوتا ہے۔ بات ختم کرنے کے ساتھ اس کا قہقہ گونجا، اس کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں آئی۔ پھر ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اور خود کے برباد ہونے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ داڑھی، پھر اس نے دیکھا وہ کوئی نفسیاتی مریضہ لگ رہی، تو تمہارے برباد ہونے کا دورانیہ بہت لمبا ہوگا، تم موت مانگو گے، نہیں ملے گی، برباد ہو جاؤ گے تم۔ وہ وارننگ لیے بولی کہ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر بوکھلاہٹ واضح نظر آئی۔ وہ ہنسی، مطمئن ہنسی، اس کی بوکھلاہٹ نے اسے سکون پہنچایا تھا۔ اس نے پاس پڑے گلدان اٹھا کر شیشے پر مارا، اپنے بال نوچنے لگی۔ میں تمہیں مار دوں گی، وہ چیخی۔ نرس بھاگتی اس کے پاس آئی، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دو نرسوں نے پکڑ کر اسے انجیکشن لگایا، ہاتھ منہ مارتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرسیں سہارا دیتی بیڈ تک لائی تھی۔ باقی مریضہ عورتیں بھی اسے دیکھی تھی، 3 پیس سوٹ میں ملبوس 2 گارڈز کے ہمراہ۔ وہ گندمی رنگت، ہلکی ہلکی شیو، کالی آنکھیں، سنجیدہ چہرہ لی ایک شان سے چلتا وہ آفس کی طرف بڑھا۔ چارلی بیچاری فائلیے پیچھے پیچھے اس مغرور بادشاہ کی تابعداری میں تقریباً بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ جتنا وہ پیارا تھا اتنا ہی خڑوس طبیعت کا مالک تھا۔ 1% کے نقصان پر وہ کمپنی کے امپلائی کا سانس لینا محال کر دیتا، اس لیے سارا اسٹاف اس سے ڈرتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو کبھی دیکھی ہی نہ تھی، اور چارلی بیچاری کو اپنی جان سولی پر اٹی ہوئی لگتی۔ ہر روز کی کسی غلطی پر اس کا باس کہیں اس کو نوکری سے ہی فارغ نہ کر دے۔ اپنے مزاج کے مطابق کڑوی کالی کافی شایع نشان ٹیبل پر پڑی تھی، جس سے اڑتی واپس کے گرم ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سر کافی، چارلی نے کافی پیش کی۔ وہ اپنی پیشانی مسطا، کافی کا گھونٹ بننے لگا۔ ایک نگاہ سامنے پڑی فائل پر ڈالی۔ سر لندن سے چھوٹی میڈم کی کال آ رہی ہے، چارلی نے بتایا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ نرم لہجے میں بولا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ چہکتی بولی۔ اس کے بھائی نے اس کی کال پہلے ہی پل جو اٹھا لی تھی، ورنہ تو اس سے ہزاروں کال کرنی پڑتی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ممی ڈیڈی کیسے ہیں؟ اس نے سر چیئر کی پوچھ پر لگایا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھائی سپر ڈوپر جاری، ہم سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ نرم لہجے میں بولی تو وہ سیدھا ہوا۔ وہ نرمی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر جس ہیرے کی تلاش میں وہ پاکستان رکا ہوا تھا اس لیے بغیر وہ لندن بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اوکے گڑیا، میں کال رکھتا ہوں، میٹنگ ہے۔ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی کال کر چکا تھا۔ اس نے سرد آبڑی کافی کا سپ لیا۔ آج کالج ٹائم سے وہ کافی دیر گھر پہنچی تھی، وجہ تھی کالج بس جو روز گھر لیٹ پہنچ آتی تھی۔ سست قدم اٹھاتی وہ بیگ پلنگ پر رکھتی، خود کپڑے لیے فریش ہونے چلی گئی۔ سفید یونیفارم دھول مٹی کی گرد سے میلا ہو چکا تھا۔ اس نے کپڑے چینج کیے، ایک نظر کمرے کی طرف دیکھا اور دروازہ بند تھا۔ اس طرح پڑتی بلوچی خانے میں گئی، کل کی پکی دال گرم کر کے گرم 2 روٹیاں بنائی، ٹرے میں کھانا رکھے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جانی، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو زیاد صاحب نے اپنی نم آنکھیں صاف کی اور مسکرائے۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی؟ وہ بولے۔ ان کا دھیان آج ماضی میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ روشنی کے آنے کی خبر ہی نہیں۔ انہوں نے ویل چیئر ہاتھوں سے آگے چلائی۔ جب آپ کسی کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، وہ کھانا نکال دی بولی تو وہ مسکرائے۔ اب تم آگے ہو نا، اس تصویر کا عکس ہو تم۔ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے بولے تھے، لیکن وہ مسکرا نہ سکے۔ اگر میں عکس ہوں تو وعدہ کرے یوں آپ انہیں سوچ کر طبیعت خراب نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نا میں ڈھونڈوں کہ صرف آپ کی ہاتھ۔ وہ ہفگی سے بولی، کیوں نہ بولتی؟ اسے اس تصویر سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا جس سے ہر وقت زیاد صاحب سینے سے لگائے رکھتے۔ اوکے جی، وہ ہار مانتے بولے، کیونکہ وہ اپنی روشنی کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ روشنی اکیلے ہی گھر کا سارا خرچ چلا دی تھی۔ ٹیوشن اور سلائی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پڑھی تو اس کا خواب بزنس وومن بننے کا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی بڑی مشکل سے حویلی سے نکل کر
نہر کے قریب پہنچی تھی نامحسوس انداز میں وہ بار بار پیچھے بھی دیکھ رہی تھی، اسے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ فواد افندی کا بھی ڈر تھا کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے۔ کہاں وہ دبو سی لڑکی جو رات اکیلے کمرے میں نہیں سوتی تھی، اب وہ رات کے پہر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہر پہنچی۔ حسب عادت اس کا عاشق اس کے انتظار میں بائک سائڈ پر لگائے، بلیک شلوار قمیض براؤن چادر کندھے پر ڈالی اس کے انتظار میں تھا۔ اسے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کی لو دیتی نظروں کو دیکھتے مخالف نے نظریں چکا دی۔ یار اتنی دیر لگا دی، مجھے لگا صبح تک انتظار کرنا پڑے گا ماہی۔ اس کے ماتھے پر پیار کی مہر شبد لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی حرکت پر وہ بکھلائی، دیکھیے آپ ایسا نہ کرے بابا سائیں، یا پھر فواد سائیں نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ آپ کے بھی ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی، یار تم سے دور رہتا ہوں تو دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور میں اپنی خالہ کو بیچنا تو چاہتا ہوں، تب بھی تم ہی منع کر دی ہو۔ وہ بولا، سمجھنے کی کوشش کرے بابا سائی کبھی نہیں مانے کہ وہ ہمدانی ادا کی طرح نہیں ہے، وہ روایتی انسان ہے جو روایت نہیں توڑے، ان کے اصول ان کی اولاد سے زیادہ اہم ہیں۔ اس کی آواز نام ہوئی تو مخالف نے سینے سے لگایا، چپ چھوڑو انہیں، یہ دیکھو تمہارے لیے بکس لائے ہیں، تمہیں پڑھنے کا شوق ہے نا؟ اس کے بولنے پر اس نے بچے کی طرح ہاں میں سہلایا، بس ٹھیک ہے، ہماری شادی ہو جو اس کے بعد میں ہوں جو تمہارا یونی میں ایڈمیشن کرواؤں گا۔ وہ بولا تو اسے دیکھنے لگی، وہ شخص اس کا کتنا خیال رکھتا تھا، اس کی محبت نہیں، اسے ڈرپوک لڑکی کو خوابوں کی دنیا دکھانا شروع کی تھی، ورنہ وہ مر کر بھی اپنے باپ سے چھپ کر ملنے نہ آتی۔ عائرہ صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اسے اپنے بھائی کی بہت زیادہ آ تھی، کہنے کو تو وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر ایسا شہزادی جیسا خیال رکھتا تھا، اسی وجہ سے وہ نازو پڑی بن گئی تھی، مگر پچھلے 3 سالوں سے وہ کافی بدل گیا تھا، جو ہر وقت عائرہ کرتا رہتا تھا۔ اب اس کے بعد چھوٹی پرنسس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنا نام عائرہ اس لیے بہت پسند ہے کہ اس کے بھائی نے رکھا، جس کا مطلب ہے شہزادی پرنسس۔ وہ رو رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، آنے والے ہستی کے بدن سے اٹھی خوشبو سونگھ کر ہی وہ پہچان گئی تھی کون آئی ہے۔ میری پرنسس کھانا کھانے بھی نہیں آئی؟ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ اس کے سلکے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولی، میری پرنسس کھانا کھانے بھی نہیں آئی؟ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ اس کے بالوں میں پھیرتے بولی، نہیں ہوں میں پرنسس، نہیں ہوں، میرے بھیا مجھے اب پیار نہیں کرتے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو دی، وہی ان کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ کون ماں نہیں چاہے گی اپنے بیٹے سے ملنا؟ ایسے نہیں بولتے، وہ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، کام میں بزی ہوتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہیں۔ بولی عائرہ نے نفے میں گردن ہلائی، پیار نہیں کرتے وہ، میرے کہنے پر بھی ہم سے ملنے نہیں آتے؟ وہ شکوہ کرتی بولی، تو کیا خیال ہے ہم ملنے چلنے ان سے پاکستان؟ پیچھے سے مردانہ آواز ہے، سچی ڈیڈی آئی لو یو، بھاگتی ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے عائرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، ایک نفوس پاکستان کی بات سن کے باہر چلا گیا۔ ان کے چہرے کی اداسی پڑھتے ہوئے وہ عائرہ کو چھوڑ کر اپنی بیگم کے پاس کے جو پاکستان جانے سے ڈرتی تھی۔ فارم ہاؤس میں چلتی رنگ برنگی لائٹ، اونچا میوزک، آج گرینڈ پارٹی کا انتظام تھا۔ یہ پارٹی التمش نے اپنے کالج فنش ہونے کی خوشی میں دی تھی، پھر سب نے یونی چلے جانا تھا، اس لیے وہ آخری پارٹی دے کر الوداع کرنا چاہتا تھا۔ اس کی پارٹی کا سب کو انتظار ہوتا، اس لیے سارے ہی آتے تھے۔ التمش ہمیشہ کی طرح گرینڈ پارٹی میں تیرا کوئی ثانی نہیں رہا، دوست داد دیتے ہوئے بولا، التمش کا کوئی ثانی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ غرور سے بولا تھا، سب بھی اس کے غرور کو سراہتے تھے۔ تو کون سی یونی میں ایڈمیشن لے رہا ہے بھائی؟ میرا ایک دوست بولا، ابھی کچھ کنفرم نہیں، ایک ہستی کا ہی انتظار ہے، دیکھتے ہیں وہ کدھر جاتی ہے، ہم پیچھے پیچھے۔ وہ بولا، سب منہ کھول کر اسے دیکھنے لگے، کچھ اس ہستی کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ لکی گل ایک لڑکی بولی۔ اس کے بولنے پر التمش مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ پہلے کی طرح نرم نہیں، مانیہیز تھی، مگر وہاں موجود ہستیاں کہاں اتنے غور فکر میں تھی۔ قسمت تو تمہاری واقعی بہت لکی ہے، ڈریم گرل۔ وہ اپنی سوچوں میں اس سے مخاطب ہوتا بولا۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے بازو میں درد تھا، مگر اس کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تو سامنے سے ڈاکٹر نمرا اندر آئی۔ ہیلو، وہ مسکراتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے صرف اسباب میں صلاح کیسی وہ بات کرنا چاہتی تھی، مگر مخالف شاید یہ نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک، مختصر جواب پر نمرا نے سرد آنکھ کھینچی۔ ہمارے گھر میں کون کون ہے جی؟ وہ بولی، شاید وہ کچھ بتا دے۔ کوئی نہیں، مخالف نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ کسی سے محبت ہوئی تمہیں؟ وہ ہنسے میں بولی۔ اس کے چہرے کے تاثر بگڑے، اس نے نمرا کے ہنستے چہرے پر غور نہیں کیا، سختی سے آنکھیں باندھ کے نہیں، وہ سختی سے بولی، کیا دھوکہ ملا ہے؟ نمرا نے پوچھا۔ آج وہ راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، نہیں چلائی
اس کی حالت بگڑی، میں مار دوں گی اسے، مار دوں گی، وہ ہاتھ پاؤں مارتی بولی۔ نمرا نے اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی لیکن سب بیکار۔ دوبارہ نیند کا انجیکشن لگایا کہ نمرا نے ڈاکٹر اسد سے رابطہ کرنے کا سوچا، جو آج تک 100% ہر مریض کا علاج کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ کتابوں کی سادی بٹی جو اس کو کل ملی تھی اسے اور سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ وہ یوں نہیں جائے گی شادی کے بعد۔ ابھی اس نے کتاب کا ایک صفحہ پلٹا کہ دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے کتابیں چھپا دی۔ فواد مساتا ہوا اندر ہے، اسے دیکھتے ہی کھڑی ہوگی، ڈر واضح شکل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ارے میری جان، ادھر کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ سائیں کے پاس۔ وہ ہاتھ سے کھینتا بولا۔ وہ کسی ڈور کی طرح کھینتی چلی گئی۔ اس نے سردی سے آنکھیں باندھ لی، اس کی نزوں میں اپنے جسم کی ہوس دے کر وہ پانی پانی ہو جاتی۔ سائیں چھوڑیے، اس کی صحت گریست میں مچھلی کیا چوڑیں کالی ہی تایا جان سے کہتا ہوں، اس مہینے کوئی تاریخ رکھے اور برداشت نہیں ہوتے تمہارے نہرے کمرے میں آؤ ذرا میرے، پھر دیکھتا ہوں تمہیں۔ وہ بڑکتا ہوا بولا۔ وہ آگے سے کچھ نہ بول پہ، آنسو نکل کر اس کی گال سے پھسلا۔ چپ کر وہ نرم پڑا، اس کے آنسو لبوں سے چونے کا خواہشمند تھا، مگر محلت میں اتنی جان نہ تھی، شاید وہ بے ہوش ہو جاتی۔ مگر آدمی کے پاس جانا ہے شاہر، وہ بولی۔ چلی جانے، شادی کے بعد کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ بولا۔ ماہی نے جلدی سے اسباب میں سہلایا۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے ابھی گھر آیا تھا، تھکا ہے۔ اس نے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا، جہازی سائز بیڈ، چلتے اے سی کی وجہ سے ٹھنڈا کمرہ جس میں اس کی خوشبو پھیلی ہوتی۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا، چلتا ہوا کبرڈ کے پاس آیا، اپنا آرام دہ سوٹ نکالا، فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آنے کے بعد اسموکنگ کرنے لگا، اپنے موبائل سے دوشیزہ کی تصویر نکال لی۔ کدھر ہو جا، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مانتا ہوں، مگر یوں سزا نہ دو۔ وہ اپنی نمی کو روک نہ پایا، آنسو کا قطرہ بنتا اس کی تصویر دکھنے لگا۔ بہت برا ہوں میں، آنی بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، کہتے ہیں لوگ میں پاگل ہوں، وہ بولا۔ میسی رنگ ٹون نے اس کا دھیان ہٹایا، وہ کبھی میسج نہ دکھتا۔ اگر آئرہ کے میسج نہ ہوتے، بھائی جان ہم پاکستان آ رہے ہیں، وہ وائس میسج سینڈ کرتی بولی۔ آ جاؤ بھائی کی پرنسس، بھائی بھی بےتاب ہے۔ اس نے ٹائپ کیا، بیٹھ کے سر پر موبائل رکھتا آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ ماہی کو نوشی کے پاس آئے 2 دن ہو چکے تھے، اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا زیادہ سے ملنے کا۔ ہمدانی اور نوشی کے ہوتے وہ مل نہیں سکتی تھی۔ نوشی وہ اپنے سے بڑے 4 سالہ بہن کو بلاتی بولی۔ وہ بیٹھی چکن قورمے کی ریسپی دیکھ رہی تھی۔ محبت زندگی میں کتنی ضروری ہے، اس کے سوال پر نوشی چونکی۔ کیا ہوا ماہی؟ اب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی محبت، وہ ایک لفظ گویا دھماکہ کاٹ گئی۔ وٹ؟ فواد ادا سے نوشی شرارت سے بولی تو ماہی نے نفی میں سالا کو اس کی مسکراہٹ سمیٹ دی۔ پھر ماہی دیکھو، ٹھیک ٹھیک بتاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی، وہ بولی۔ بس ہو گئی ہے محبت، وہ زچ ہوتے بولی۔ ہو گئی ہے تو اسے قابو رکھو، اس محبت کو ختم کر کے فواد ادا کے نام کی مہر لگا دو، وہ تھوڑی سختی سے سمجھاتی بولی۔ تو ماہی نے نفی میں سالا آدمی ادی محبت کی ہے، سودا نہیں کہ نفع نقصان دیکھو، وہ بولی۔ دیکھو ماہی میرا بچہ، تمہیں بابا سائیں کا پتہ ہے، وہ تمہیں مار دیں گے، نوشی بولی۔ تو ماہی ہنسی۔ اب تو بڑا سینے سے لگاتے ہیں، اس نے تڑپ کر کہا۔ تو نوشی نے نگاہیں چٹا لی، سچ تھا کہ ماہی کو کبھی پیار نہ ملا تھا۔ فواد ادا تو کرتا ہے نا محبت میری جان، وہ بولی۔ ہوس ہے اسے ادی، وہ بولی۔ تو نوشی نے اسے گھورا۔ ماہی چپ کر کے ان کے خاندان کے روایتی مرد جیسا بھی کیوں نہ ہو، ہیرا ہی کہلاتا ہے، وہ عورت پاؤں کی جوتی۔ ٹیوشن کے بچے جا چکے تھے، وہ کچن میں کھٹ پٹ کرتی رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی نگاہ کچن میں موجود کھڑکی سے بھڑکی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ بابا جانی کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ مصروف سے انداز میں بولی۔ یہی میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی، کوئی شہزادہ آ جانا چاہیے میری بیٹی کے لیے۔ ان کی بات پر روشنی کا کہکا گونجا۔ بابا جانی عام صورت لڑکی کو شہزادہ نہیں ملتا، خاص طور پر ایسی لڑکی کو جس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی گھر چھوڑ کر بھاگے ہو، وہ بولنے پر صحت بات بول گئی۔ روشنی زیاد صاحب نے گھورا۔ ماں ہے تمہاری، تمیز بھول گئے تم، وہ اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ماں کیا ہوتی ہے بابا جانی؟ میں یہ بھول گئی، وہ پھر ہنسی۔ میں بھول گئی اس کا لمس کیسا ہوتا ہے، میں بھول گئی اس کی گود میں ٹھنڈک کیسے ملتی ہے، میں بھول گئی کہ ماں بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ لپٹ کر بیٹی دکھ سکھ بانٹتی ہے، میں بھول گئی اس عورت کو جس کی وجہ سے میرا باپ روتا ہے، میں بھول گئی اس عورت کو جس کی وجہ سے میرا باپ ڈرتا ہے اور اس کی بیٹی بدلے کی سولی نہ چڑھ جائے۔ وہ بولتے بولتے رکی، پھر کہا رونے میں بدلا چولہا بند کرتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے زیاد صاحب سن ہوئے بیٹھے رہے۔ ایک غلطی کے ساتھ انہیں بہت بڑی ملنے والی تھی، بہت بڑی۔ وہ چلتا اس لڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گیا جس کا علاج کرنے کے لیے اسے بلوایا گیا تھا۔ یہ لڑکی کی سائڈ ہے، وہ بولی۔ معلوم ہے، وہ مایوسی سے بولا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی۔ میری ماما مجھے چھوڑ کر چلے گئی، اس کے بولنے پر ہنسی
ڈاکٹر اسد نے اسے دیکھا، وہ پیشنٹ بن کے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماما اچھی نہیں ہوتی، بابا اچھے ہوتے ہیں۔ وہ بولی ماما کیوں نہیں اچھی ہوتی؟ وہ بولا کہ لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سرد آلی وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ بولی تو اللہ بلا لیتا ہے نا۔ اسد سمجھا کہ وہ اپنی والدہ کی وفات پہ یہ کہہ رہی ہوگی، میں آج جس حالت میں ہوں اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ دار میری ماں ہے۔ اس نے میری ماں کی وجہ سے نفرت اس کی آنکھوں میں جھلکی، مجھے یہاں کندھوں پر اشارہ کیا، یہاں پھر گردن کی طرف انگلی کی، یہاں پھر لبوں پر انگلی رکھی، سے چھوا تھا، مجھے برا محسوس ہوا، روکنا چاہا وہ نہیں رکا۔ وہ روئی، اتنے دنوں بعد وہ کسی سے بات کری تو اسد کو چھوئی مجھ سے لڑکی آنسو بہاتی اچھی نہیں لگی۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ ویران آنکھوں سے اسے دیکھتی گارڈنر کی طرف چلے گئی۔ التمش کو جونیج والے کے ہفتہ ہو گیا تھا، مگر وہ اس لکی گرل کو دور سے دیکھنے پر ہی اتفاق کر رہا تھا، کیونکہ وہ خوبصورت گرل نے کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کلاس کے ایک تو لڑکے نے اس دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کے کرارے جواب سن کر بغلے جھانکنے پر مجبور ہو کے التمش کو سکون سا ملا کہ صرف اس کی ہے بلیک سوٹ، بلیک چادر میں وہ بینچ پر بیٹھی پڑھی تھی۔ ایکسکیوز می مس، وہ بولا۔ ماروج نے آبرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کیا کام کہ آپ مجھ سے دوستی کریں گے۔ التمش نے ایک ہاتھ بڑھا کر ماوش سے پوچھا، یہ آپ پر کوئی لڑکا آپ کی بہن کو کرتا تو کیا جواب ہوتا آپ کی بہن کا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابلے کھڑی ہوتی بولی، ہاں میرے جیسا میچور اور ہینڈسم بندہ کرتا تو ہاں کرتی تھی۔ بولا منہ بناتی جانے لگی کہ اس کا دوپٹہ اٹکا۔ وہ پلٹ کر بغیر کچھ سمجھے اس نے التمش کے منہ پر تھپڑ جڑ دی، لیکن جب اس کی نگاہ بینچ میں اٹکے دوپٹے کی طرف گئی تو شرمندہ ہوئی اپنی غلطی کی، مگر تب تک تی کمان سے نکل چکا تھا۔ اب ہو بھی کیا سکتا تھا سوائے غلطی کا خمیازہ بکنے کے؟ سوری، وہ بولی، اٹس اوکے۔ وہ کہتا وہاں سے چل گیا۔ ماروش نے نگاہ جھکا دی، جو اسٹوڈنٹ تماشا دیکھنے رکے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اقبال سائیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فواد نے اجازت طلب کی، کہنے کو تو اقبال اس کے تایا تھا، مگر ہر کوئی انہیں اقبال سائیں ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ جو شاید کوئی نیوز لگائے بیٹھے تھے، ٹی وی بند کی۔ آج جو فواد ان کا وارث جس کو وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے، وہ فواد کی شادی نوشی سے کرنا چاہتے، مگر فواد نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا وہ ماہی سے محبت کرتا ہے، اس لیے انہوں نے ماہی کو اس کی منگ بنا دی۔ اقبال سائیں درخواست لے کر حاضر ہوا، امید ہے میری درخواست رد نہیں ہوگی۔ وہ بولا، کیا بات ہے؟ صاف صاف کو وسیدے ہوئے اقبال سے میں شادی کرنا چاہتا۔ وہ بولے، بلا اقبال کو کیا اعتراض ہوتا؟ وہ تو خود چاہتی کہ ان کو جلد ہی کوئی وارث ملے، ننا مہمان آئے۔ ضرور اس مہینے کا آخری ہفتہ ٹھیک رہے گا، ماہی کو کہہ دینا۔ نوشی کے ساتھ سارا سامان لے، ان کے بولنے پر فواد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ من پسند چیز مل جانے پر وہ ایسے ہی خوش ہو جاتا، مگر کیا پتہ تھا اس کو اس بار اس کی من پسند چیز ملنی بھی تھی یا نہیں۔ عائلہ پاکستان آئی تو بہت گرم جوشی سے تھے، مگر یہاں کا ساری گرم جوشی ہوا ہوگی، کیونکہ اس کا اکلوتا بھائی سلیل ہی نہیں آیا۔ وہ گم سم سی گھر آئی، ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے بچپن میں گھر پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ماما بھائی کب آئیں گے؟ ماما مایوسی سے بولی، میرا بیٹا اس کی میٹنگ تھی، وہ آ جائے گا۔ وہ جھوٹ بول گئی، اوکے۔ میں بھی جب تک فریش ہو جاتی میں ان کی گال چومتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے سے وہ اس گال کو دیکھنے لگی، کتنی یادیں وہ بسا تھی ان کی، یہاں ان کے بچوں کا بچپن، ان کی نئی زندگی کی شروعات، اس طرح کچھ بری یادیں بھی تھی۔ پورے گھر کا جائزہ لینے لگی، اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی۔ کیا دوگ تھا جس نے ان کے بیٹے کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی تھی؟ اس سمجھ سے کاسا تھی، دل کرتا تھا ان کا یوں اسے دیکھ کر۔ ان کی دو ہی اولادیں تھے، بڑا بیٹا جو بزنس ٹائکون بن چکا تھا، ان کی بیٹی عائلہ جو ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھی، نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتی تھی۔ اس کو لوگوں کا دکھ بانٹ کا سکون ملتا تھا، انہیں اپنی تربیت پر فخر تھا۔ اب وہ لان کی طرف بڑی، جہاں سے واپس یادوں کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے آنکھیں صاف کی، پورچ پر گاڑی روکنے کی آواز آئی اور بھاگتی دروازے کے پاس پہنچی۔ میرا بیٹا باہیں پھیلا دی، منہ سے لبڑ گیا، اپنے اندر سکون اتارا، پھر پیشانی چومی، ماں کے آنسو صاف کیا۔ ماں کو کوئی ایسی تڑپاتا ہے کیا؟ ابکی سے بولی، میری مجال میں اپنی ماں کو تڑپا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، وہ دوبارہ سینے سے لگ گئی۔ آج ماہی بڑی مشکل سے زیادہ سے ملے کہ ریسٹورنٹ آئی۔ وہ خود پک اینڈ ڈراپ دینا چاہتا تھا، مگر ماہی کے ڈر کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا۔ ماہی کو صبح ہی فواد کے فون پر خبر ملی تھی، 2 ہفتے بعد ان کی شادی ہے۔ اس کی جان نکلنے کو تھی، کیسے وہ کسی اور کی ہو جاتی، جس محبت کو سالوں سے ترستی آئی تھی۔ اس شخص نے اسے دی جس عزت کی حقدار تھی، وہ ضیاء نے اسے دی۔ کیا ہوا، دکھ کیوں کی؟ آؤ بیٹھو۔ اس کے یوں روکنے پر بولا، اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، وہ کافی نرمس تھی۔ میں بیٹھوں گی نہیں، میں یہ بتانے آئی ہوں میں دوبارہ ملنے نہیں ہوں گی۔ مڑنے لگی کہ ضیاء نے اس کی کلائی پکڑے، ماہی کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹکا کر، یہ مذاق ہے تو بیہودہ مذاق ہے۔
وہ بولا میں مذاق نہیں کرتی، سوسو کرتی بولی ضیا جیسے بالٹی بلڈر کے سامنے مننی سی جان ہی تھی تو صحیح صحیح بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اس کا روح پھیرتا وہ بولا وہ فواد سائیں کے ساتھ میری شادی ہے۔ اس مہینے کے آخر میں وہ نظر چکائے بولی ضیا کا پاڑا ہائی ہو اس کا دل کیا فواد کے چپ کا نقشہ بگاڑ دے۔ چپ کرو ایک دم چپ، وہ گوتا ہوا بولا اس کا ہاتھ پکڑ کے سامنے کرسی پر بیٹھا پھر آرڈر لکھوانے لگا۔ ماہی اس کو موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا بھی دیکھ رہی تھی، اس کی نظر ضیا کی حرکتوں پر تھی۔ کھانا آ چکا تھا، ماہی نے بے دلی سے تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ ارے اور ڈالو نہ، سالن ڈالنا چاہا کہ ماہی کے ہاتھ لگنے سے ماہی کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر گیا۔ اوہو آؤ صاف کرو، وہ اسے سال واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا کہ اسے گاڑی والے نے اشارہ کیا۔ وہ ماہی کے ہاتھ پر گرفت سے ساتھ کرتے اسے گھسیٹتا گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ ماہی جب تک کچھ سمجھتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کا ماں پورا تھا، اس کا ضیا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ رو دی مگر اب سب بیکار تھا۔ روشنی چپ چاپ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اس نے یوں نہیں بھی جانا تھا اس کی خاموشی ناراضی کا اعلان تھا جو کافی دنوں کی تھی۔ میرا شیر بیٹا اب تک ناراض ہے، ضیا صاحب نے لال کیا مگر وہ نہ بولی۔ معاف نہیں کروں گی بابا کو، وہ بولے۔ وہ کہاں ہو سے ناراض رہ سکتی تھی، فوراً گلے لگی۔ دوبارہ وہ عورت ہم دونوں کے درمیان نہیں آنی چاہیے بابا جانی، وہ ہماری زندگی سے بہت پہلے نکل گئی، وہ بولی کہ ضیا صاحب نے تڑکوں سے دیکھا۔ ماں ہے وہ تمہاری، وہ بولے۔ ماں تھی اب سب کچھ آپ ہے، وہ بولی۔ وہ مسکرائے۔ روشنی کو اتنے دنوں بعد سکون ملا تھا۔ روشنی یونی کیسے جا رہی ہے تمہاری، وہ بولے۔ اچھی، وہ کچھ سوتی مسکرائی۔ اقبال سائیں اور ان کے چھوٹے بھائی سائیں شاہین گاؤں میں اکٹھے رہتے تھے۔ ایک حادثے میں اقبال سائیں نے اپنے بھائی اور بابی کو کھو دیا مگر ان کی نشانی ہمیشہ کے لیے سینے سے لگا لی۔ اقبال سائیں نے روایت کے خلاف جگہ اپنے نوکر کی بیٹی سے شادی کی تھی اور ان سے عشق کرنے لگے تھے۔ ان کی محبت نے اقبال سائیں جیسے ہولدار بندے کو زندگی کے رنگ دکھائے تھے۔ ان کے گھر 6 سال بعد ایک ننھی کلی نے جنم لیا جس کا نام نوشین رکھا گیا، پیار سے سب اسے نوشی کہتے۔ اقبال سائیں کے لاڈلے لڑکے فواد سے کم 4 سال بعد ان کے ہی ہاں پھر ایک کلی نے جنم لیا مگر کلی کے جنم لیتے ان کی پیاری بیوی انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر ہول میں بند ہو گئے۔ اس ننھی کلی کا نام تھا مارہو، جسے سبھی ماہی ماہی کہہ کر پکارتے تھے۔ اقبال سائیں کبھی اس سے بات نہیں کرتے، نہ ہی سینے سے لگاتے، ایک فاصلہ رکھتے اور نازک دل لڑکی کو یہ بات اندر اندر سے کھاتی جا رہی تھی۔ فواد اس کا دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر بلا وجہ کی پابندیاں بھی لگاتا۔ وہ نازک پڑی صورت و سیرت دونوں میں اپنی ماں کی کاپی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی فواد اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ پرائیویٹ پیپر دے کر اس نے اپنی انٹر کی تھی۔ نوشی کی شادی فواد سے کرنا چاہتی تھی، نوشی بھی پیاری تھی مگر فواد کا دل تو اس نازک چیز پر آ گیا تھا، اس لیے اقبال سائیں نے نوشی کی شادی اپنے دوست کے بیٹے ہمدانی سے کر دی جو بزنس مین تھے۔ ہمدانی ایک نازک مزاج انسان تھے، نوشی کی زندگی انہوں نے خوشیوں سے بھر لی تھی۔ کدھر ہے ماہی؟ اقبال سائیں گرجے ماہی ایک دن سے لاپتہ تھی، کدھر گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نوشی پل پل دعا کر رہی تھی جدھر ہو خیریت سے ہو، کیونکہ اب وہ اگر واپس آئی اقبال سائیں بغیر کسی جرم کے اسے زندہ درگور کر دیتے۔ بس ہمیں نہیں پتا، نوشی نے مشکل سے کہا۔ ادھر تمہارے پاس اس لیے بھیجی تھی کہ تم اسے گھر سے بھگا دو۔ ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمدانی صاحب نے نوشی کو سہارا دیا۔ ابھی فواد کے کانوں تک خبر نہ پہنچی تھی، پتہ نہیں وہ کیا خون حرابہ کرتا۔ بابا سے میری بات کا یقین کر، وہ روتی ہوئی بولی۔ بس آج سے تمہارا تعلق ختم، وہ بدکردار لڑکی ملے تو مار دینا اسے، وہ کہتے پلٹ کے نوشی زمین پر بیٹھے رونے لگی۔ انہیں باپ سے تعلق توڑنے کا دکھ تھا ہی مگر اپنی بہن کی فکر بھی تھی۔